ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی لوگ کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ جس دن حمل والی عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جائے گی، اور اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ہر ایک کو اپنے حساب و کتاب کی پڑی ہوگی، اور ہر ایک انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرنے کے بعد بچوں کا حساب و کتاب کیسا ہوگا، اور کیا بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے یا نہیں، حساب کتاب دنیا میں ہوگا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مرنے کے بعد کافروں کو اور مشرکوں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور کیا کافروں اور مشرکوں کے بچے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر کوئی معصوم بچہ کفر کر دے تو کس عمر میں اس بچے کی کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو دیں گے۔ اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے جس گھر میں داخل کیا جائے گا وہ قبر ہے۔ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلے منزل ہے، اور قبر سے ہی ہر انسان کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ جو قبر کے امتحان کو پاس کر لیتا ہے تو اس کے آگے آنے والے امتحانات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں، اور جو امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہتا ہے تو آگے آنے والے امتحانات اس کے سے کہیں زیادہ سخت اور دشوار ہوں گے۔ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان۔ جیسے ہی مرنے والے شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کی قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوالات کرتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص ان فرشتوں کو جوابات دیتا ہے۔ اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالات کا جواب ٹھیک دیتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اور اگر مرنے والا شخص ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، اور قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس کو آسانی سے پار کر لیا تو آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہے، اور جو اس منزل کو پار نہ کر سکا تو اس کے لیے آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جائے تو کیا اس سے بھی قبر میں حساب و کتاب لیا جائے گا، اور اس سے بھی سوال یا جواب کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے مطابق الگ الگ روایات ملتی ہیں کہ بعض روایت کے مطابق چھوٹے بچوں سے قبر کے اندر سوال و جواب کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر ان مرنے والے بچوں کی عقل کو مکمل کر دے گا، اور پھر یہ مرنے والے بچے اپنی کامل یعنی پوری عقل کے مطابق ان فرشتوں کے ان سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق بچوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہی بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا بچوں سے قبر کے اندر کوئی سوالات جوابات نہیں کیے جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان بچوں کے جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے یا مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گئے، تو کیا ایسے بچے مشرک یا کافر کہلائیں گے، اور قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین اور کافروں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان بچوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالی خوب جانتا تھا کہ ان بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں ہیں اور ایک لمبے قد کا آدمی باغ میں چل رہا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور اس آدمی کا قد اتنا لمبا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھنے کے لیے اپنی گردن اوپر بلند کرتے ہیں، گویا کہ وہ شخص آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں پوچھا اور ان بچوں کے بارے میں بھی پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جو بچے کھیل رہے ہیں وہ یہی ہیں جو بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی اسلام پر ہی مر گئے۔ تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بعد یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی مر گیا، وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کتنی عمر میں بچے کے گناہ کو مانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے اور برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس کی عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کے کفر کو مانا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کفر ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی آئے گا۔